پشت پر غوث پاک کھڑے ہیں، پشت بنائی، یعنی افضل ہم نہیں ہیں کہ ہم کرسی پر بیٹھے، ہماری یہ پشت بنائی ہے، یہ پیچھے ہو تو پشت بنا ہوتے ہیں، آگے ہو تو رہنما ہوتے ہیں، یہ پشت بنائی کرتے ہیں، افضل یہی ہے۔ ان کی تو بنتی ہے نا کہ کرسی ہے ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چھوڑے گا حضور، وہ ایسی کھائی میں گرے گا جس سے واپس اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت کے دربار میں شمشیریں نہیں چلتی، یہ بات یاد ہے، اعلیٰ حضرت کے دربار میں ان کو شمشیروں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری شمشیر ہے۔ اب تو رونا ہی ہے، گلی گلی جاؤ جا کے شیر اہل سنت بیٹھا ہوتا ہے، جائیے کہ ادھر یہ نہیں چلتے حضور۔ اے چھٹاپی علم صرف 8 سال درس نظامی پڑھے ہوتا ہے تو مولوی علم تکبر کروا دیتا ہے، یا علم عاجزی کروا دیتا ہے یا علم تکبر کروا دیتا ہے۔ 7 سال 8 سال درس نظامی پڑھے ہوئے مولوی نہیں سنبھال سکتے، سلام نہیں کرتا صحیح طرح، تے جنہیں 6 سال دی عمر دے اندر 6 گھنٹے عشق مصطفیٰ دی تقریر کی ہوئی ہے۔ اتنا چھٹاپی علم، چھٹاپی بھی زیادہ ہوتا ہے حضور، ردی علم نہیں سنبھالا جاتا، بندہ کہنا میں ہوں، میں مفتی ہوں، چھٹاپی علم تے بڑا دور دے، ردی علم نہیں سنبھالا جاتا۔ تے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ٹنا دے حساب نال علم، تے پوچھو جی کون ہو جی، حجت الاسلام ہو تسی، مفتی اسلام ہے آپ، بحر العلوم ہے، رئیس الفقہاء ہیں، عمدۃ المتکلمین ہیں، نہیں کون ہے آپ؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات، کوئی کیوں پوچھے تیری بات، تو کون ہونے کہ تیری گل ہوئے، کوئی کیوں پوچھے۔ ان کے سامنے دعویٰ ہستی رضا، انہوں نے سامنے کہہ رہے ہیں کچھ، ہم کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے آزاد کرتے ہیں۔ انہاں کیا چھڑا ادھر مالکہ نے آواز دیتی، فرمایا نہیں نہیں احمد رضا بس ہو گئی تیری آج دی، اون تیرا جو رتبہ ہے گے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر گیا نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی ہے طبع رضا کی تصاف۔ نہیں احمد رضا تو بڑی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو کتا ہوں نا، تو وہاں بچے گا وہی جو یہ کہے گا کہ میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں۔ دیکھو نا جس نے کہہ دیا میں خادم حسین ہوں، بچا یا نہیں بچا؟ بابے ورگا مولوی کوئی نہیں ہے، بابے نے جتنا پڑھے ہیں نا ایک مولویوں میں ایم ہی ناز ہے نا، بابے دا کمال تے ایسی کہ جنکو وہ دے کمال قسم دی لوڑ ہی نہیں، نہ وہ ہے میں محفل کشتے زعفران پڑھ جاندی۔ ابھی مجھے یو کے سے فون آیا سید زادہ ہو کر کہنے لگا کہ میں بابے پیشاب ورگا نہیں ہو سکتا، میں کہا کہ تسی نوری افراد ہو تے نوری کرانے تے گھر دے ہو، تسی کہیں دی گل کر رہے ہو؟ وہ کہندا پتر نسب دی گل نہ کر، جیڑا کم بابا کر گیا وہ اور سید زادہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر رب کی تقسیم بھی دیکھیں، جنہوں یزید کے مقابلے سے لے کے آنا سی تے حسین پاک کو لے کے آیا، بے شک بے شک بے شک، تے جدوں امریکہ دا مقابلہ کروایا تے پھر صدام حسین آ گیا۔ یہ دیکھو حسین پاک کا فیض پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یزید دا مقابلہ آیا تے حسین پاک خود آ گئے، تے جدوں امریکہ دا مقابلہ کروانا سی تے پھر صدام حسین نے آیا، تے اس تو بعد جدوں ایک گستاخ دا مسئلہ سی تے ادوں ممتاز حسین آ گیا، جدوں ساری دنیا دے گستاخ دا مسئلہ آیا تے خادم حسین آ گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مرتبہ نبیان مرتبہ نبیان مرتبہ نبیان تو پھر پیران کا نعرہ بجتا ہے نا، کیسا ہے میں نے کمال کتاب نہ لگو خادم صاحب کا تو نعرہ لگتا ہے حضور کا۔ لوگ کہتے ہیں میں پھر روحانیت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں پیروں کی من کو چھاڑ دے تاڑی میں پھر روحانیت آ۔
بچنا حضور اس نے جی جڑا گھٹ بولے گا جڑا گھٹ بولے جی وہ بچ جائے گا. صوفیاء کم بولتے ہیں مگر بولتے تو ایک ہی جملہ کہہ دیتے ہیں, صرف ایک جملہ صوفیاء دا پارا ہوتا ہے اور وہ علاقے کا اثر ہے. حضور سیدی مخدوم امت ابن الحسنین کریم حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری دنیا دے جڑے صوفی ہیں وہ ایک پاسے مگر صدیق اکبر ایک پاسے. سارے جڑے بڑے صوفی گھٹ بولتے سن مگر جدوں بولتے سن اگلے دا سینہ چیر کے رکھ جاتا. صرف عروہ بن مسعود نے اتنی گل کی اے جناب دے نیڑے نیڑے جڑے لوگ بیٹھے نے انہاں دی دسے تو بھی کوئی نہیں ہے اے تے حضور آپ کو چھڑ جان گیا جی انہیں خود کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا نا تو انہیں کہے چھڑ جان کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جناب انہاں دی صحتاں نہیں ہیں انہاں دی جسمانیت اتنی نہیں. صدیق اکبر نے سنیا کہ گل کی تھی انسس ببدر اللہ یہ ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا جناب بات پوچھ لینا قبلہ طاہر صاحب بولو جی بس یہ ترجمہ نہیں ہے تو بڑی گال ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جا جا کے اپنا کام کر انحن نفر تو سنو کہنا سی سرکاروں کو چھاڑ دیں گے کائنات کو چھوڑ کر تو مصطفیٰ کے قدم میں آئے. ہم نے کیا بیان کرنا جی صرف بس محبت کرنا جی اپنے بیٹھ دیتا محبت کرنا. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شاگرد امام جعفر صادق رضی اللہ خدا کی قسم ہے جتنی محبت اہل بیت سے سنی کرتے ہیں کائنات کا کوئی اور فرقہ کر سکتا ہے. ہم تلواروں کے سائے میں مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں ایک خالی یہ سمجھتے ہیں اے شان علی 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 کر لو کہ بس شان ہے. تینوں کی پتہ مولا علی کا رتبہ کی ہے کہتے کون ہے مولا علی میں بتاتا ہوں کون ہے مولا علی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کون ہے مولا علی. فرمایا ابو بکر صدیق کے ایک مقتدی کا نام علی ہے. نہیں اسی نہیں مانتے جی انہوں نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی اور میں کہا تسی کسی کو مننی بھی ہے تسی کو گل مننی بھی ہے مان لو تنو سنی تو علاوہ تسی سنی بڑھ جاؤ گے. اللہ مندے ہی نہیں تھا سنی کوئی نہیں ہے. نشبم نشب پرستم کے حدیث سے خواب گویم جو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. علامہ اقبال فرماتے ہیں ناسی کالے ہیں تو سڈے چنڈے کالے نہ سڈے گھر کالے سڈے معبود چمکتے ہوئے انہوں دی اہل بیت چمکتی ہوئی انہوں دے غلام چمکتے ہوئے تو انہوں دے فرمان بھی چمکتے ہوئے. سنی دا چہرہ دا سڑ جائے سنی یہ گل یاد رکھنا حسن دا تعلق رنگ نال نہیں ہوتا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چمڑی تے آپ دی جلد مبارک چٹی کوئی نہ سی. پنڈی والے ہو تے پکی مسجد وچ بیٹھو تے گل بھی پکی سن کے جاؤ. میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سنگی آ گیا کہنے لگا نور 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 دی گلاں کرتے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے جی نور دا رنگ پوچھنا دیتے پاک اللہ رفیل صاحب کو پوچھ لو نور دا رنگ کیا ہوتا ہے کہ جی حضور نور 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 کیا گلاں کرتے ہو کدی رنگ نور دا نہیں دسیا نے. آپ نے فرمایا چل یار رنگ نور دا ہوندا ہی نہیں رنگ تے ظرف دا ہوندا ہے. انہیں کیا کیا کی مطلب ہے اس گل کا کہ رنگ نور دا نہیں ہونا رنگ ظرف نہ ہونا ہے. آپ نے فرمایا اس گل میں ہے مطلب ہے کہ ساری دنیا کے گورے ایک طرف بلال حبشی کے جوڑے ایک طرف. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد مبارک سفید نہیں تھی مگر کمال یہ تھا کہ فرمایا کھولو کعبے دا بوا تو میرے بلال کو کعبے دی چھت چڑھاؤ نہ. اپنی اوقات میری اوقات یہ ہے کہ حضور جی اللہ تعالیٰ ساڈے تے ترس فرما کے سانو جاندی والی کلمہ نصیب فرما. یہ جج بن رہے ہیں لوگ پیسے لے کے ایران پہ جج بن رہے ہیں صحابہ دے اہل بیت دے درمیان انہوں نے فیصلے کرنے جنہاں نال رب راضی انہوں نے فیصلے موٹے ملا کریں گے جنہاں نال رب دے رسول راضی. وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا علی جڑا فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوا اسی او دے نال بھی راضی تھی جڑا فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوا اسی او دے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید لا اقسم بهذا البلد سورہ بلد دیتی ہیں سپارہ دی آیت نمبر 1 تے آیت نمبر 2
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب من مکہ شہر کی قسم میں ارشاد فرمانا ہے لا زائدہ ہے جی، تو نافیہ بھی بن سکتا ہے، پھر ترجمہ اور طرح کرنا پڑے گا۔ فرمایا محبوب میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، نالی فرما چھپیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ مکہ پاک کی قسموں کیوں رب نے ارشاد فرمائی ہیں؟ حالانکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ پہلا گھر ہے رب کا۔ قرآن بھی کہتا ہے پوری دنیا کا قبلہ گائے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی ہو تم نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں قسم تاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ تو پہلے بھی ایسے، یہ تو جناب آدم پاک کے زمانے تھے۔ اچھا میں مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، اس میں مقام ابراہیم ہے، یہ تو پہلے بھی تھے۔ اور میں اس لیے نہیں قسم ارشاد فرماتا اس میں مقام ابراہیم، اس لیے بھی نہیں کہ اس مقام ابراہیم چھوٹی بات ہے، فرمایا اس لیے بھی نہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اس میں میزاب رحمت ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اس میں مینا مزدلفہ عرفات ہے۔ تو باری تعالیٰ قسم کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ یعنی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا۔ شاید اردو میں اس کو تعبیر نہ کر سکوں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جی صبح جدو جسی دروازہ کھول کے اپنے گھروں باہر نکل دے اور ٹرتے ہیں بڑے چنگے لگ دے۔ میں ٹرتے بڑے چنگے لگ دے، وَأَنْتَ حِلٌّ، حِل کا معنی آزادی سے چلنا پھرنا، مجھے آپ چلتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو میں مکہ کی قسم ارشاد زمین دیا قسمہ، مکہ شہر دیا قسمہ، جناب خانے کعبے دیا قسمہ نہیں ہے، مکہ دیا گلیاں دیا قسمہ رب نے ارشاد فرمایا۔ اور امام راضی نے ایک معنی تو یہ بھی کیا، فرمایا محبوب ہم اس شہر کی قسم اس وقت تک فرمائیں گے جب تک آپ اس شہر میں رہیں گے، اور جدو تسی یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ گے نا، پھر جتھے جناب کا آستانہ ہوئے گا پھر اسی اس آستانے دیا قسمہ ارشاد فرمایا۔ نہیں تے باہر جا کے آسمان میں دیکھ لیں، آج کل آسمان ہیں جو پہلے ہیں جو دس آج کل ہیں کھاری کی طرح جو کھاری ہوتی ہے امبریلا، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ یوں جھکا ہوا ہے، پہلے ہیں جی لگتا سے آٹھ پر تو زمین نے ایک دن دیکھ کے کیا خیر ہوگا تو انجن کیوں تو تعلی اور تفاخر کیوں ہے تجھ میں؟ کہنے لگا میرے سے سارے نہ لوگ چاہو میرے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، آج کی کسی تک پہنچنا تو کوئی خیال نہیں میرے تک نہیں آ سکتا، تو میں تاں انجن کے رہنا۔ اور زمین نے آگے سے کہا کہ نہیں کوئی اتنا نہیں بندے نوں تے کسی شخصیت نوں اکڑنا چاہیے تو کوئی آجزی بھی چنگی گل ہوئی۔ وہ کہنے لگا میرے اتنے چند ستارے میری شانہ میں، تو زمین نے ایک گل کی 13 حرف ہیں جناب ہوتے تھے، وہ 13 حرف زمین کے منہ جو نکلن تے آسمان دی کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بندہ مدعے کی پیداوار نہ ہو، نکاح کی پیداوار۔ بے شک تاں جا کے اعلیٰ حضرت جھکا مکا سمجھ آتا ہے۔ ہم اس لیے اتنی کھلی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو بچے ہوئے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بچے ہوئے۔ ایک بندہ علم نال بھی نہیں بچ سکتا کہ میرے کو بخاری تے کتاباں پئی ہیں تے میں بچیاں، یہ علم تے بندے کو دبوچ کرتا ہے۔ العلم حجاب اکبر ہے تے حجاب اکبر ہے، یہ تے نظر ہی کچھ نہیں آتا کہ بندہ نو ساری دنیا سارے علماء سمجھا رہے ہیں، بندہ پھر بھی کہتا ہے میں ادھر جانا ہے، کیوں کہ جھوٹا جے کھا بیٹھا ہے۔ تے جھوٹا کھانا سی تے پھر مومن دا جھوٹا کھاندا تاکہ تن شفا بھی مل جائے۔ سنو جی اعلیٰ حضرت نے کی گل فرمائی، فرمایا خم ہو گئی پشت فلک کستان زمین سے۔ خم کا معنی ہے یوں جھک جانا، ٹوٹ جانا کسی چیز کا یوں، اور پشت کانڈ نو کہنے تو فلک آسمان نو کہنے، ایک گل کی زمین نے آسمان نو، فرمایا خم ہو گئی پشت فلک کستان زمین سے، سن زمین آسمان کو کہتی ہے سن ہم پہ مدینہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا۔ پھر مدینہ دیا قسمیں اپنے ارشاد فرمائیاں جناب، لو جناب کی شان اہل بیت دی، جس مٹی دے ہوتے حضور علیہ السلام قدم مبارک رب چھڑن، رب اس مٹی دیا قسمہ ارشاد فرماندا ہے
تے اگے آپ ہی سمجھ جاؤ جس شخصیت نو حضور نے سامنے بٹھا کے فرمایا ہوئے لحم کا لحمی جسم کا جسم بجلی دی پریشانی تسی جنی لینی لے لو ویسے میرے وال توجہ نہ رکھو حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی طرف توجہ رکھو یہ پریشانی میں ہونی چاہیے کہ میں صبح بھی جا کے تقریر کرنی تے جے اسی پریشان کوئی نہ تے تانوں کادی پریشانی جدوں نہیں بھی ہوندا سی اودوں بھی تا سائیاں دا ذکر ہوندا ہی سی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بزم دے اندر 50,000 بندہ بہندا سی تے جڑی آواز پہلے نو آندی سی آخری نو بھی آندی سی بندہ آ کے کہن لگے حضور آواز آخری بندے تک کیویں چلی جاندی فرمایا بولن والا عبد القادر ہے پہنچان والا قادر ہے تو وچ خام خواہ کتھوں آ گئے بولنے والا عبد القادر پہنچانے والا قادر اور بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر اچھا جناب جس مٹی دے اتے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم قدم مبارک رکھ چھڈن اللہ تعالیٰ اس مٹی دیاں قسمیں ارشاد فرماندا ہے بلکہ حضور والعادیات ضبحا جس مٹی دے اتے حضور دے صحابہ دے گھوڑیاں دے قدم آئیں اور جڑے گھوڑیاں دے قدماں دے نال جڑی مٹی لگ کے اڑی ہے رب اس مٹی دیاں قسماں قرآن وچ دنیا والے کیا سمجھیں اہل بیت کون ہے انہاں کولوں تے آیت تطہیر دا ترجمہ نہیں ہوندا جناب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جتوں میں گل شروع کیتی ہے انہاں سارے نے ترجمہ کیتا ہے کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور کر دے میں کیا کیڑی نجاست ہے اے سارے نے اے جڑے آج علی علی کردے نے انہاں کو اپنی کتاباں کڈو تے ترجمہ کرو آیت تذکیر دا انہاں سارے نے ترجمہ یہ کیتا دور کر دے مگر جدوں اے لفظ اعلی حضرت کول پہنچے فتاوی رضویہ کھولو اعلی حضرت کی ترجمہ کر دیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے حضرت نے ترجمہ لکھا ہے جناب یہ کہتے ہیں دور کرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور رکھے وہاں نجاست جا سکتی نہیں جنہوں سیدہ پاک دا حیا نہیں ہو دینا لو وڈا بے حیا کوئی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عظمت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے خلاف بولے بے شک سنی ایسا نہیں ہونے دیں گے اپنے سٹیجوں صرف تسی انج کر لو اپنے سٹیجوں 2 نمبر مولویوں کو لو تے رافضی ناخانوں کو لو بچا لو باقی خیر ہو بے شک ساڑھے نات خان 6 لاکھ روپے جناب ہے پچھلے ہفتے چک نات خان جناب ساڑھے لاہور تو یہ کہنے کہ شاید مولوی ساڑھے کو سڑ دیں میں کیا سی اپنیاں بال کے سیک دیں تیرے کو کہتے نہیں سڑنا ارے روپیاں کی خاطر سڑنا ہے میں گدھا ہوں اپنے قریب اسیدان کھا دی جامعہ نظامیہ رضویہ دے اندر اللہ دا شکر ہے کہ مالک اے تے چودھری وہ کتا نہیں رکھتا جڑا ہر منجی دے تھلو جا کے بوٹی چک لے اس لیے یعنی آپ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو آڑ میں صحابہ کے خلاف بولنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی اے نمیں آئے انہوں نے مرکبتہ لکھنی ہے خطابت جن پر ناز کرتی تھی حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تقریر آپ ہمارے سے تھی کسی نے پرچی لکھ کے دے چھڑی کہ شاہ جی یہ دسو کہ سیدہ عائشہ افضل ہے یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلطی نہ نام لے بیٹھا ویسے سیدہ زہرا نام نہیں لینا اعلیٰ حضرت نے نام نہیں لیا بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا لقب ذکر کرنا نام نہیں لینا
یہ نیت رکھ لو. اسی بھی اپنے سنگیوں یہ بھی کہنے کہ جدو سیدہ پاک کا کبھی نام لکھنا پہ جائے نا تو جس قلم کے نال لکھ دے وہ اتنے بھی چادر رکھ جاتا. اسی یہ بھی کہتے ہیں اسی انہوں کہتے ہیں آؤ ایسا ادب کا جملہ تسی بھی لے کے آؤ نا. تسی گلا کرتے تسی ٹھیکیدار ہو. وہ سانو کہتے ہیں تسی ٹھیکیدار ہو. اسی کہتے ہیں اسی ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن انہوں نے چوکیدار ہو. شاہ صاحب انہوں نے پوچھا جی سیدہ عائشہ افضل ہے یا سیدہ زہرا افضل ہے؟